بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الماء الذی یغسل به شعر الانسان، اس پانی کا بیان جس سے انسان کا بال دھویا جائے۔ انسان کا بال اس کے جسم سے علیحدہ ہو جائے تو وہ پاک رہتا ہے یا ناپاک، اس مسئلے میں بعض ائمہ کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کثیر ائمہ دین یہ فرماتے ہیں کہ بال کٹنے کے بعد بھی، بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی ناپاک نہیں ہوتا، پاک ہی رہتا ہے۔ اور ایک قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملتا ہے کہ نہیں، جب بدن سے کٹ کر جدا ہو جاتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آثار یہاں پیش کیے ہیں، جو تعلیقات پیش کی ہیں اور جو حدیثیں لا رہے ہیں، ان سے انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ وہ بال پاک رہتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ یہی کثیر ائمہ کرام کا مذہب ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بعد میں رجوع کر کے یہی موقف اختیار کر لیا۔ اس طور پر یہ مذہب اب اجماعی ہے کہ بال بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی پاک رہتا ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں اور بڑے جلیل الشان فقیہ، کان لا یری بہ باسن، وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ ان یتخذ من الخیوط والحبال، خیوط خیط کی جمع، اس کے معنی دھاگا، ڈورا، دھاگا، اور حبال حبل کی جمع، اس کے معنی رسی۔ تو حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ انسانی بال سے دھاگا بنایا جائے اور رسیاں بنائی جائیں۔ یہ ان کا اپنا مذہب ہے۔ اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ انسانی بال سے دھاگے بنانا، رسیاں بنانا اسی لیے جائز ہے کہ وہ پاک ہے، کٹنے کے بعد بھی وہ پاک رہتا ہے۔ پاک تو ہم بھی مانتے ہیں، مگر ہمارے امام رضی اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ انسانی بال کو رسی بنانا یا اس کا دھاگا بنا کر اپنے استعمال ملانا یا اس کا کوئی اس طرح کا کوئی بھی استعمال، یہ ممنوع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا۔ تو لفظ بنو آدم کا اطلاق یہ چاہتا ہے کہ بنو آدم اور اس کے تمام اعضاء بھی مکرم ہوں، اور یہ تکریم کے منافی ہے کہ اس کے بال کا دھاگا بنا کر یا رسی بنا کر اسے استعمال کیا جائے۔ اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اس مضمون کی حدیث بھی کسی موقع سے آپ پڑھیں گے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ ایک عورت کا بال دوسری عورت کے بال میں جوڑ دیا جائے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر لعنت فرمائی۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ انسانی تکریم کے منافی ہے۔ تو پاک ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اسے ایسے کسی کام میں استعمال کیا جائے جو انسانی تکریم کے منافی ہو۔ اس موضوع پر ہم نے قدر تفصیلی اور تحقیقی بحث کی ہے اپنی کتاب انسانی خون سے علاج کا شرعی حکم میں۔ آپ اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ تعالی اس میں بہت کچھ مفید اور معلوماتی باتیں آپ کو ملیں گی۔ باب الماء الذی یغسل به شعر الانسان وسور الکلاب وممرها فی المسجد، یہ الماء پرت ہے، یعنی باب الماء الذی و باب سور الکلاب وممرها فی المسجد۔ کلاب کلب کی جمع، سور جھوٹا، ممر کے معنی گزرنا، گزرگاہ، اور کتوں کے جھوٹے اور مسجد میں ان کی گزرگاہ کا بیان یا ان کے گزرنے کا بیان، یعنی کتے کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک، اور مسجد سے گزر جائیں تو وہ گزرگاہ، ممر گزرگاہ، وہ پاک ہے کہ ناپاک۔ تو اس سلسلے میں
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کیا ہے وہ ترجمۃ الباب کی حدیثوں اور تعلیقات سے آیا ہوگا. ذرا پڑھیے اور دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیسی تعلیق لا رہے ہیں. قال الزہری، امام ابن شہاب زہری یہ بھی تابعی ہیں، فرماتے ہیں اذا ولغ فی اناء، الو کے معنی آتے ہیں کتے کا برتن میں منہ ڈال دینا. جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے اور لیس لہو، اچھا، اور اس کے پاس سے اس کے علاوہ کوئی اور وضو کا پانی نہ ہو، وضو کا وہی پانی تھا اور اسی برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا، تو اب وہ پانی پاک رہا کہ ناپاک رہا اس کا فیصلہ تو آپ کے حوالے ہے. تو ہمیں زہری فرماتے ہیں کہ قال الزہری اذا ولغ فی اناء، جب کسی برتن منہ ڈال دیا اور اس آدمی کے پاس اس برتن کے پانی کے سوا کوئی اور پانی نہیں ہے، یہ وضو ہے، کوئی اور پانی نہیں جس سے وضو کرے، تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کوفہ کے بزرگ محدث تھے اور فقیہ بھی تھے. نہیں مجھ سے بھول ہوئی. امام زہری نے فرمایا جب کتے نے ایسے برتن میں منہ ڈال دیا اور آدمی کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی وضو کا اور پانی نہیں ہے تو یہ توضو بھی، تو وہ اس سے وضو کرے، یعنی اسی پانی سے وضو کر لے، اسے تیمم کی اجازت نہیں ہے. اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حاضل فقہ بعینہ، یہ عین فقہ ہے، یہ عین فقہ دین ہے. اس لیے اسی دلیل دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا، پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، وہذا ماء، اور یہ تو پانی موجود ہے، جب پانی موجود ہے تو اس سے وضو کرے گا. بس ساتھیوں یہ بھی کہتے ہیں وفی النفس منہ شیء، میرے دل میں اس کے متعلق کچھ ہے، یعنی کچھ تردد ہے، کچھ شک ہے، تو یہ توضو بھی وہ یتیمم، تو وہ وضو بھی کرے اور تیمم کرے، پہلے وضو کر لے تاکہ وہ پانی ختم ہو جائے، جب ختم ہو جائے تب اس کے بعد وہ تیمم کرے. تو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تائید کی اور مزید ایک بات کی. امام سفیان زہری نے تو صرف یہ فرمایا کہ اس سے وضو کرے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے نزدیک وہ پانی پاک ہے اور کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوا. تو یہ مذہب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، کیونکہ وہ اپنے مذہب کی تائید میں ہی یہ نص لا رہے ہیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تائید کر دی کہ یہ عین فقہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت کریمہ اس پر دلالت کرتی ہے اور یہ پانی ہے. البتہ نفس میں کچھ تردد ہے، دل میں کچھ تردد ہے، اس لیے انہوں نے یہ فرمایا کہ وضو بھی کرے اور جب پانی ختم ہو جائے تو اس سے تیمم بھی کر لے. چونکہ پانی رہتے ہوئے تیمم نہیں کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ کہا پہلے وضو کر لو اس کے بعد تیمم کرے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کتے کا جوٹھا پانی یہ مشکوک پانی، یہ مائع مشکوک ہے، کہ جو حکم مائع مشکوک کا ہے وہی حکم وہ دیے گئے ہیں. تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وہ مائع طاہر و مطہر ہے، اور امام سفیان ثوری کے ہاں وہ مائع مشکوک ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دونوں نصوص کو ذکر کر کے، دونوں روایات کو ذکر کر کے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ آپ کی مرضی چاہے پہلے پر عمل کریں چاہے دوسرے پر، دونوں آپ کو دونوں کا اختیار ہے. اس طرح سے اتنا تو فائنل ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کتے کا جوٹھا پاک نہیں ہے. یہی مذہب امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے کہ کتے کا جوٹھا پاک نہیں ہے. تو اس سلسلے میں اچھا نہیں، آگے آنے والی حدیث تو دوسرے مضمون کی ہے، پھر ایک دوسری حدیث آ رہی ہے. پھر اس سلسلے میں متعدد حدیثیں آ رہی ہیں، تو ہم آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں ان پر جو گفتگو کرنی ہے وہ گفتگو بھی ہم مختصراً یہیں پہ کر دیتے ہیں. ہمارا مذہب یہ ہے کہ کتا طاہر العین ہے، یعنی اس کا جسم پاک ہے،
مگر اس کا لعاب اور اس کا جھوٹا پانی یہ ناپاک ہے۔ ہماری دلیل وہ احادیث نبویہ ہیں جو صحاح میں، صحیحین میں اور صحیحین کے علاوہ دوسری جگہ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتے کے جھوٹے برتن کو، جس برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا ہو، اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہ فرمایا وَافِرُهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ، اور 8ویں مرتبہ اسے مٹی سے مل کر کے صاف کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ 7 مرتبہ برتن کے دھونے کا یہ حکم تطہیر ہی کے لیے ہے، اور تطہیر کی ضرورت اسی وقت ہوگی جب کہ برتن ناپاک ہو جائے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو پاک مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امر تعبدی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دے دیا ہے تو سرکار کی اطاعت میں خلاف قیاس ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور اس برتن کو دھوتے ہیں، ورنہ کتے کا جھوٹا پاک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہماری طرف سے دلیل میں کئی حدیثیں پیش کی گئی ہیں۔ مثلا آپ صحیح مسلم شریف میں جلد ہی یہ حدیث پڑھیں گے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طہور اناء احدکم اذا ولغ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، تمہارے برتن کی طہارت جب کتا منہ ڈال دے یہ ہے، جب تمہارے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کی طہارت یہ ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھوئے اور پہلی مرتبہ مٹی سے مل کر دھوئے۔ تو اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے طہور کا لفظ استعمال فرمایا، طہارت کا، اور طہارت اسی وقت یعنی مطہر کا کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کا مطہر یہ ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے۔ تو تطہیر کی ضرورت، سرکار نے طہور کا لفظ استعمال فرمایا، تطہیر کے لیے کی بات فرمائی، اور یہ حکم اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ برتن اور پانی ناپاک ہو جائے۔ اگر برتن اور پانی ناپاک نہ ہو تو اس کی تطہیر کی کیا ضرورت، اور سرکار تو تطہیر کا حکم دے رہے ہیں اور پہلی مرتبہ مٹی سے مل کر دھونے کا حکم دے رہے ہیں۔ اسی میں ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیریقہ ثم لیغسلہ 7 مرات، جب کتا تمہارے برتن میں منہ ڈال دے تو پانی کو بہا دے، اس کے بعد اس کو 7 مرتبہ دھوئے۔ یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 7 مرتبہ دھونے کا حکم نہیں دیا برتن کو، بلکہ پانی کو بہانے کا حکم بھی دے رہے ہیں۔ اگر پانی ناپاک نہ ہوتا تو اس کو بہانا درست نہ ہوتا، جائز نہ ہوتا۔ تو یہ دونوں حدیثیں جو صحیح مسلم شریف میں جلد ہی آپ پڑھیں گے، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے، ناپاک ہے، اور جس برتن میں منہ ڈال دے گا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، جب پانی ناپاک ہو جائے گا تو برتن بھی ناپاک ہو جائے گا، لہذا اس کی تطہیر کا حکم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاری فرمایا۔ یہاں پر ایک بات یہ قابل غور اور قابل بحث ہو جاتی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں 3 مرتبہ سے کام نہیں چلے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مذہب یہی ہے کہ 7 مرتبہ جب سرکار نے فرمایا تو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا، اور 3 مرتبہ سے وہ برتن پاک نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ائمہ حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مذہب یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھونے سے بھی برتن پاک ہو جائے گا۔ رہ گئی بات ایک 7 مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دھونے کو حکم دیا، یہ یا تو بطور مبالغہ دیا ہے تاکہ لوگوں کو کتوں سے جو خلط ملط اور جو انس ہے وہ ختم ہو جائے۔ جب لوگ دیکھیں گے 7 مرتبہ دھونا ہے اور 1 مرتبہ مٹی سے دھونا ہے تو اس زحمت سے اچھا یہ ہے کہ کتوں ہی کو الگ رکھا جائے۔ تو کتوں سے دوری بنائے رکھنے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور مبالغہ یا تشدیداً یہ حکم دیا۔ دوسری توجہ کی یہ کی جاتی ہے، اس باب میں اچھی بحث کی ہے امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح معانی الاثار میں۔ وہ تو ایک طویل بحث ہے، ہم پوری بحث کو یہاں سے نہیں پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس کا خلاصہ ہم یہاں پہ بیان کر دیتے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ 7 مرتبہ کا جو حکم ہے یہ بعد میں منسوخ ہو گیا، اور اس کے منسوخی کی دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث روایت کی ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد متعدد حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ ان سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا کتوں کے تعلق سے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فتویٰ دیا کہ 3 مرتبہ پانی بہا دو اور 3 مرتبہ دھو دو تو وہ برتن پاک ہو جائے گا. اور یہ متعدد احادیث ہیں. مثلا امام دارقطنی نے اسناد صحیح سے عبد الملک بن ابو سلیمان سے، اور انہوں نے عطا سے، یہ بات میں نقل کر رہا ہوں امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری سے، انہوں نے یہ بات یہاں پہ لکھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے برتن کو 3 مرتبہ دھونے کا حکم منقول ہے، اور انہوں نے کیا بھی ہے اور ایسا فرمایا بھی ہے، اور یہ مرفوعاً بھی ہے اور موقوفاً بھی ہے، دونوں طرح سے یہ حدیث مروی ہے. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس برتن میں منہ ڈالا اس کو 3 مرتبہ دھویا، اور ساتھ ہی ان سے مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ 7 مرتبہ پانی بہا دیا جائے اور 3 مرتبہ اس کو دھو دیا جائے تو برتن پاک ہو جائے گا. چنانچہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسناد صحیح سے یہ حدیث روایت کی عن ابی ہریرہ قال کہ اذا ولغ الکلب فی الاناء فاحرقه ثم اغسله 3 مرات، کتا برتن میں منہ ڈال دے تو پانی بہا دو اور اسے 3 مرتبہ دھو. امام شیخ تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الامام میں فرمایا کہ یہ اسناد صحیح ہے. پھر اس طرح کی اور بھی حدیثیں ہیں. مثلا یہ ابن عدی نے کامل میں، امام ابن عدی نے اپنی کتاب الکامل میں یہ حدیث روایت فرمائی ہے کہ اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیحرقه ولیغسله 3 مرات، کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن منہ ڈال دے تو پانی بہا دے اور اس کے 3 مرتبہ دھوئے. یوں ہی دوسرے محدثین نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے. لہذا اس سے ثابت ہو گیا کہ 7 مرتبہ دھونے کا جو حکم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیا تھا وہ منسوخ ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہیں، امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لأن ابا ہریرہ هو راوی السبع، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ ہی 7 مرتبہ دھونے کے راوی ہیں، اور راوی جب اپنی روایت کے خلاف عمل کرے یا اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دے تو پھر وہ حدیث حجت باقی نہیں رہ جاتی ہے. اس لیے ایک صحابی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ سنیں اور اس کے خلاف فتویٰ دیں یا عمل کریں، کیونکہ اگر جانتے ہوئے ایسا کریں گے کہ حدیث نبوی کے خلاف فتویٰ دیں یا حدیث نبوی کے خلاف عمل کریں گے تو ان کی وہ ساقط العدالت ہو جائیں گے اور ان کی روایت مقبول نہیں ہوگی. حالانکہ تمام صحابہ عدول ہیں اور سب کی روایت مقبول ہے. ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی کا حسن ظن رکھتے ہیں. لہذا ان کا یہ فتویٰ اور ان کا یہ عمل دلالت کر رہا ہے کہ انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے 7 مرتبہ برتن کو دھونے کا جو حکم نقل کیا ہے وہ منسوخ ہے. ان کو معلوم ہو گیا کہ سرکار نے دوسرے فرمان کے ذریعے اس کو منسوخ کر دیا ہے، اسی لیے انہوں نے اس کے خلاف عمل کیا اور اسی لیے انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ بھی دیا. ہم یہاں پر امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں، ان کو محفوظ رکھ لیجئے گا. یہ بڑی قیمتی بات کی ہے امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں. آپ کے الفاظ ہیں فثبت بذلك نسخ السبع لأن ابا هريرة هو راوي السبع والراوي اذا عمل بخلاف روایته او افتى بخلافها لا يبقى حجة لأن الصحابي لا يحل له أن يسمع من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شيئا ويفتي أو يعمل بخلافه استسقط به عدالته
ولا تقبل روایتہ وإنا نحسن الظن بأبی ہریرہ فدل علی نسخ ما روا. تو ایک حد تک یہ گفتگو یہاں مکمل ہو گئی کہ 7 کا عدد واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. کبھی واجب رہا ہوگا لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، کیونکہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں خود اس کے خلاف عمل بھی کیا ہے اور اس کے خلاف فتویٰ بھی دیا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ اس باب میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مذہب اختیار کیا ہے وہ سب سے زیادہ قوی ہے اور واجب العمل اور واجب القبول ہے. اس موضوع پر امام احمد رضا علی رحمۃ الرضوان نے ایک رسالہ، تحقیقی رسالہ اور مبسوط رسالہ تصنیف فرمایا ہے، سلب الثلب عن القائلین بطہارۃ القلب. یہ رسالہ فتاوی رضویہ جلد 2 میں پہلے سے چھپتا آ رہا ہے. اس میں ایک بڑی پیاری بات نقل کی ہے اعلیٰ علیہ الرحمٰ نے، ہم اس بات کو بھی یہاں پہ ذکر کر دیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ امام عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اقوال مذاہب ہے، تمام مذاہب میں سب سے زیادہ قوی. اور یہ ان کی انصاف کی بات ہے کہ وہ خود شافعی ہیں مگر تائید کر رہے ہیں مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. یہ بڑی پیاری بات ہے. اس کو آپ لوگ فتاوی رضویہ جلد 2 میں دیکھ لیجئے گا. رسالے کا نام ہے سلب الطلب عن القائلین بطہارۃ القلب. اب میں آگے بڑھتا ہوں. وہ ممرھا فی المسجد، کتے مسجد میں یعنی مسجد نبوی شریف میں گزرتے تھے، آتے جاتے تھے، تو وہ گزرگاہ پاک ہے کہ ناپاک. تو اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نقل کیا ہے کہ کبھی اس کا دھونا منقول نہیں ہے. اس لیے مانا یہی جائے گا کہ ان کی گزرگاہ پاک ہے. ہم بھی ان کی گزرگاہ کو پاک مانتے ہیں کیونکہ کتا طاہر العین ہے، اس کا بدن، ظاہری بدن جو پاک ہے وہ ناپاک نہیں ہے. ہاں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کتے نے کہیں پیشاب کر دیا تو اب اس کو پاک کرنا پڑے گا. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف ہو یا کوئی دوسری مسجد، شروع میں ان میں کوئی دروازہ نہیں ہوتا تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھا. اس لیے جب لوگ بے خبر ہو جاتے تھے تو کتے اپنے طور پہ اس میں جاتے آتے رہتے تھے، اور کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ کتے نے اس میں پیشاب کیا یا پاخانہ کیا، اس لیے اس کو پاک مانا جائے گا. اور اگر مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ اس نے پیشاب کر دیا ہو سکتا ہے کتوں سے کیا بعید ہے، تو چونکہ ہم نے دیکھا نہیں اور پیشاب کر دیا ہو تو وہ خشک بھی ہو گیا. تو اس سلسلے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے خود یہ مسئلہ ثابت ہے کہ اگر زمین میں نجاست پڑ جائے اور وہ ہوا وغیرہ سے سوکھ جائے تو سوکھ جانا ہی زمین کی طہارت ہے اور زمین پاک ہو جاتی ہے. تو وہ کسی نے دیکھا نہیں، اس لیے دھونے کا حکم نہیں ہوا. اور ثانیاً اگر واقع میں ایسا ہوا ہو تو وہ جگہ خشک ہو گئی، خشک ہونے کی وجہ سے پاک ہو گئی. عام طور پہ جو زمین تھی وہ زمین ریگستانی زمین تھی اور اس میں سنگ ریزے تھے، اس لیے اگر پیشاب بھی کیا ہو تو فوراً جذب ہو کر کے خشک ہو جائیں گے. اگر سرکار دیکھتے یا صحابہ دیکھتے اور سرکار سے بیان کرتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کے دھونے کا حکم دیتے. جیسا کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے پیشاب کر دیا مسجد نبوی شریف میں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے دھونے کا حکم دیا تھا. وہ حدیث جلد ہی آ رہی ہے. اب حدیث پاک سنیں صاحب. ابن سیرین، امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتا چکا ہوں کہ یہ اجل تابعین سے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سلمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کبار تابعین سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں ہی یہ مشرف اسلام ہو گئے تھے، مگر حاضر ہو کر کسی عذر کی وجہ سے شرف لقا نہ حاصل کر سکے، اس لیے شرف صحابیت تو نہ ملا، لیکن اول درجے کے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑے فقیہ تھے. فقہاء کرام، علماء اصول فقہ، محدثین سب ان کا ذکر کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ کیا لاتے ہیں یہاں پر. امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سلمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ
کہ عندنا من شعر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ موئے مبارک ہیں، من تویزیہ ہے، کچھ موئے مبارک ہیں، عصب نہ ہو ہمیں یہ موئے مبارک حضرت انس سے یا حضرت انس کے گھر والوں سے ملے ہیں۔ تو سبحان اللہ، ادب دیکھیے، حضرت عبیدہ مت پڑھیے گا، عبیدہ سلمانی ان کا نام ہے۔ حضرت عبیدہ سلمانی فرماتے ہیں لان تکون عندی شعرۃ منہ احب الی من الدنیا وما فیہا، میرے پاس سرکار کا ایک موئے مبارک بھی ہو، شعرتن یہ وحدت پر دلالت کرتا ہے، میرے پاس سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک موئے مبارک بھی ہو تو میری نگاہ میں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہ کتنا بڑا ادب ہے، کیسی تعظیم ہے، کیسی توقیر ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ ایک موئے مبارک سرکار کے مل جائے تو میری نگاہ میں دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبیدہ سلمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کبار تابعین سے ہیں، اول تابعین سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم تابعین کی نگاہوں میں کس قدر تھی کہ سرکار کی ذات تو ذات، سرکار کے ایک موئے مبارک کی تعظیم اور اس کا مقام اس قدر ہے۔ اب ایک حدیث پاک اور سن لیجیے۔ ابن سیرین سے روایت ہے کہ وہ روایت آتا انس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنا سر مڈایا، یہ مینا میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 10ویں ذی الحجہ کو جو اپنا سر مڈایا تھا، تو ابو طلحہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ بال اپنے پاس رکھ لیے تھے تبرک کے لیے۔ اور اس سلسلے میں اور بھی حدیثیں آ رہی ہیں اور بہت سی احادیث ہیں کہ صحابہ کرام نے سرکار کے موئے مبارک کو محفوظ رکھا، اور وہ موئے مبارک آج بھی دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور صالحین کے پاس، اداروں میں، سادات کے پاس وہ محفوظ ہیں، جن کی سال بسال زیارت بھی کی اور کرائی جاتی ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہوگا۔ آپ سوچیں گے کہ اس محل میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی موئے مبارک اور موئے مبارک کی تعظیم اور اس کی اہمیت اور عظمت شان کے ذکر سے کیا حاصل، کس مناسبت سے کیا گیا؟ تو عرض کرتا ہوں بہت گہری مناسبت ہے۔ یہاں بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کتنی باریک ہے، کتنی دقیق ہے، اس کا اندازہ آپ لوگ اس حدیث سے کے پیش کرنے سے لگا سکتے ہیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سرکار کے جو موئے مبارک حضرت ابو طلحہ کے پاس آئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت امام ابن سیرین کے پاس آئے، یا جس کی آرزو حضرت عبیدہ سلمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، یہ سب بال تو سرکار کے جسم پاک سے کٹ کر جدائی ہوئے تھے۔ اگر بال ناپاک ہوتا تو اس کی اتنی بڑی تعظیم اور عظمت شان نہ ہوتی۔ پتہ چلا کہ بال کٹنے کے بعد بھی پاک ہیں۔ یہ استدلال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ ہمیں بھی تسلیم ہے کہ بال کٹنے کے بعد پاک رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدن سے کٹ کر وہ اعضاء ناپاک ہوتے ہیں جن کے اندر خون پایا جاتا ہے، اور بال میں تو خون پایا ہی نہیں جاتا، جان پائی ہی نہیں جاتی، تو پھر ان کے کٹنے سے ان کے ناپاکی کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ نہ خون ہے نہ ان کے اندر جان ہے۔ جان ہو اور خون ہو تو مرنے کے بعد یا کٹنے کے بعد وہ ناپاک ہو جائے، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ رہ گیا مسئلہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی منہ مبارک سے استدلال کا، تو ہم لوگ اسی استدلال نہیں کرتے ہیں، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کے منہائے مبارک، آپ کی منہائے مبارک ہم سے بہت اعلیٰ اور بالا و برتر ہیں۔ ان کی شان اتنی عظیم ہے کہ ہم اپنے بالوں کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے استدلال نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ آگے اس مضمون کی بھی حدیث آ سکتی ہے، اور نہ آئے تو بھی اپنی جگہ پہ یہ واقعہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تو بول و براز بھی پاک ہے۔ ہم نے اس مسئلے میں کثیر حدیثیں
نقل کی ہیں اور اس پر بحث کی ہے علماء کبار اور شارحین حدیث کے حوالے سے اپنی اسی کتاب علاج کے لیے انسانی خون سے علاج کا شرعی حکم ہے، اس کو آپ لوگ دیکھیں، وہ ساری حدیثیں میں ترجمہ اور میں بحث نفیس آپ کو مل جائیں گے۔ تو کہنا یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بے مثال، تو آپ کے منہائے مبارک بے مثال، آپ کا بول و براز بے مثال، اس لیے ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔